فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پہ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دوم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ تفسیر آیات اہل کتاب کو بالعموم اور یہودیوں کو بالخصوص بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں۔ نمبر 2، نبیوں کو یہ قتل کرتے ہیں۔ قتل سے ان کی تاریخ کے اوراق سیاہ ہیں۔ یسیع، یرمیہ، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا قتل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقدام قتل سب کو معلوم ہے۔ ماضی میں ان کا یہی کردار رہا ہے اور چونکہ موجودہ نسل بھی اس قسم کی سوچ رکھتی ہے، لہٰذا یہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے بعد عدل و انصاف کی دعوت دینے والوں یعنی علماء کا درجہ آتا ہے۔ یہ لوگ حق و انصاف کے داعیوں کو بھی قتل کرتے ہیں چونکہ وہ ان کے جرائم کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تفسیر آیات حبطت اعمالهم فی الدنیا، دنیا میں تو یہ لوگ کسی نیک نامی کے سزاوار نہ رہے اور انبیاء کی زبان سے ان کا راز فاش ہو جانے کی وجہ سے قابل نفرت ہو گئے۔ والآخرہ، آخرت میں بھی ان کے اعمال کا نہ کوئی ثواب ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا، کیونکہ انبیاء اور عدل و انصاف کے داعیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ان میں کوئی خوبی نہ رہی۔ جب عمل کرنے والوں میں خوبی نہیں رہتی تو عمل کی خوبی بھی ختم ہو جاتی ہے، یوں ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اعمالہم سے مراد توریت پر عمل کرنے اور شریعت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہنے کے عمل کا بے نتیجہ رہنا ہے۔ حبط اعمال کے بارے میں تفصیل کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 19 اور سورہ حجرات آیت نمبر 49 میں ملاحظہ فرمائیں۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فریق کج ادائی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ شان نزول، خیبر کے یہودیوں میں زنا اور اس کی تعزیرات کا ایک مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریت کے حوالے سے شوہردار عورت کے ساتھ زنا کرنے کی تعزیت کے طور پر سنگساری کا حکم دیا، لیکن یہودیوں نے اس بات کے ثبوت کے باوجود یہ فیصلہ توریت کے مطابق ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ صفحہ نمبر 40 پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں وہ مجمع البیان۔ صفحہ نمبر 41،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو نعمان بن عمرو دیگر یہودیوں نے کہا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم تو یہودی تھے۔ فرمایا ہم توریت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، تو وہ آمادہ نہ ہوئے۔ نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اہل کتاب کے پاس موجود توریت اور انجیل میں صرف کچھ حصہ اللہ کا کلام ہے، باقی تحریف کی نظر ہو گیا۔ دوم یہ کہ جن آیات میں اوت الکتاب کہا گیا ہے ان میں کتاب سے مراد کتاب کا ایک حصہ ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو بھی نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ تفسیر آیات۔ ان سیاہ کاریوں کا اصل سرچشمہ ان کے باطل نظریات ہیں جن کے تحت وہ انسانیت سوز مظالم و جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارے معاصر تاریخ بھی ان یہودیوں کے لرزا دینے والے جرائم و مظالم سے پر ہیں۔ ان باطل نظریات میں سے ایک یہ نظریہ ہے کہ یہودی کو جہنم کی آگ گنتی کے چند ایام کے سوا چھو نہیں سکتی، نیز اولاد یعقوب اللہ کے برگزیدہ مخلوق ہیں، اور یہ کہ اولاد یعقوب سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ وغرہم افطرا اور بہتان پر مبنی یہی نظریہ تمام یہودی جرائم کا سرچشمہ ہے۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ پس اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر آیات۔ لا ریب فی، قیامت کے دن میں آنے میں کسی قسم کے شبے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ جو لوگ اس میں شبہ پیدا کرتے ہیں وہ در حقیقت شبہ نہیں بلکہ شبہ کرنے والوں کی کوتاہ بینی ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے خود ساختہ باطل نظریات کی بنا پر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں نہ بہتان کام آئے گا اور نہ ہی دھوکہ دہی سے کام چلے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، نہ ان کے اعمال سے کم ثواب دیا جائے گا نہ گناہ سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کا پسندیدہ دین ایک ہی ہے۔ اگر اختلافات نظر آتے ہیں تو یہ لوگوں کی ضد بازی، تعصب اور مفاد پرستی کی وجہ ہے۔ نمبر 2، انسانی کردار و سیرت پر باطل نظریات کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ لن تمسنا النار۔ نمبر 3، قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یہاں رنگ و نسل فائدہ نہیں دے گی۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے مملکت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح کلمات۔ الملک، میم لام کاف، حکومت، بادشاہت، زیر تصرف، چیز کو بذریعہ حکم کنٹرول کرنا۔ تنزع، نون زے عین، چھین لینا، کھینچ لینا، ایک دوسرے کو کھینچنا یعنی مخاصمت کرنا۔ میم خا الف صاد میم تا۔ تفسیری آیات۔ نمبر 1، قل اللہم مالک الملک، اس عاجزانہ مناجات میں توحید کا اعتراف ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ صفحہ نمبر 42 پر جو ہمارے ساتھ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے سورہ زلزال کی آیت نمبر 7۔ صفحہ نمبر 43۔
ایک طرف سے وہ کائنات کا خالق ہونے کے لحاظ سے سب کا مالک ہے، لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے۔ جس طرح اللہ کی قوت تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی سلطنت، مالکیت اور بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری طرف کائنات کی ہر شے اللہ کے فیض کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، لہذا کوئی شے اپنی ذات کی مالک نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، یعنی جن چیزوں پر دوسروں کا تصرف ہے ان کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کی مالکیت کسی کی طرف سے نہیں، اللہ کل کائنات کا بذات خود مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بذات خود مالک نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مالک بنانے پر مالک ہوئے ہیں، چنانچہ غیر اللہ کی ملکیت اس کی ذاتی نہیں ہے، اس لیے اس کی ملکیت قابل انتقال ہے۔ نمبر 2، اللہ کی مشیت، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت اور حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اس میں ہر قسم کی حکومت اور بادشاہت شامل ہے، حق اور باطل اور ظالم اور عادل تمام بادشاہتیں اللہ کی مملکت کے دائرے کے اندر موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ کی مشیت عدم جبر پر قائم ہے، انسان کو اس کے قائم کردہ نظام علل و اسباب میں ڈال دیتا ہے اور حق و باطل کی رہنمائی کرتا ہے، پھر اپنے ارادہ اور اختیار سے فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ وہ ناشکرا بنے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو استحقاق و انتخاب کے لحاظ سے نعمت و حکومت سے نوازتا ہے، جیسا کہ آل ابراہیم کو ملک عظیم عنایت فرمایا، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو عظیم سلطنت عنایت کی۔ ایسی حکومت قابل تعریف و تمجید ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، کبھی اللہ کے بندے علل و اسباب اور اللہ کی عطا کردہ وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حکومت، بادشاہت اور مال و دولت حاصل کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی اس لحاظ سے اللہ کی طرف منسوب ہے کہ اس کی عطا کردہ وسائل سے یہ مال و دولت یا حکومت و سلطنت حاصل ہوئی ہے۔ اگر نعمتوں کا جائز مقام دیا جائے، حکومت سے عدل و انصاف اور مال و دولت سے احسان اور خدمت خلق کا کام لیا جائے تو ایسی دولت اور حکومت نعمت اور سعادت کا موجب بنتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 116، سورہ دہر آیت نمبر 3، سورہ نساء آیت نمبر 54، صفحہ نمبر 44، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، اور جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، دار الآخرہ، آخرت کا گھر حاصل کر۔ اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا جائے تو اس صورت میں مال و دولت اور حکومت انسان کے لیے نعمت و سعادت بننے کے بجائے عذاب بن جائے گی۔ اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا ہے؟ لہذا اس قسم کی دولت اور حکومت کبھی موجب نعمت و سعادت اور کبھی موجب عذاب ہوتی ہے۔ خصوصاً ظالم حکمرانوں کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ عذاب الہی کے ذریعے سے زیادہ سزاوار ٹھہرے، اور اس صورت میں حکومت و سلطنت ان ظالموں کے لیے ابدی عذاب کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ، ایک عظیم درس، یزید ملعون نے اپنے دربار میں اسیران اہل بیت علیہ السلام کے سامنے بطور طنز اس آیت کو پڑھا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جواب میں جناب زینب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ لہٰذا اللہ کی مشیت ایسی نہیں جو حکمت اور فلسفے سے آری ہو، بلکہ کہ بلا وجہ جسے چاہے حکومت دے دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، بلکہ اللہ بعض لوگوں کو بطور استحقاق، بعض کو بطور آزمائش اور امتحان اور بعض کو بطور عذاب یہ نعمت دیتا ہے۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اس حالت کو کہتے ہیں جس تک پہنچنا آسان نہ ہو، اس لیے نادر چیز کو عزیز الوجود کہتے ہیں، اور جس پر غالب آنا مشکل ہو اس کو بھی عزیز کہتے ہیں، ناقابل تسخیر کو عزیز کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 44 پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ قصص آیت نمبر 77، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔ صفحہ نمبر 45، عزت کا بذات خود مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، لہذا واقعی اور حقیقی عزت کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ جس کو عزت دے وہ بھی عزت کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہ عزت اس کی ذاتی نہیں بلکہ خدا تعالی ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت نہ دے وہ ذلیل ہے۔ جو کہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے، غیر اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے عزت آئے تو عزیز ہے، ورنہ اپنی اصلی حالت یعنی ذلت پر برقرار رہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، بھلائی اللہ کے ہی کے ساتھ ہاتھ میں ہے، بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر حالات میں خیر اور بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، خواہ نعمتیں دے خواہ سلب کرے، چاہے تو کسی کو عزت دے یا ذلیل کرے، ان سب میں مثبت پہلو صرف خیر کا ہے، ان کا منفی پہلو شر ہے جو اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف صرف مثبت پہلو منسوب ہوتا ہے، مثلا عزت دینا اللہ کی طرف سے ہے جو خیر ہے، نہ دینا عدم ہے، اور یہ عدم اللہ کی طرف سے منسوب نہیں ہوتا کیونکہ عدم تخلیق نہیں ہے۔ اس جگہ خیر اور شر کا نظریہ رکھنے والے صریح قرآن کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیدک خیر کے بعد والشر محذوف ہے۔ شر کیوں خلق ہوا؟ یہ بات نہایت قابل توجہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا ذاتی پہلو خیر ہی خیر ہے، اور یہ پہلو اللہ تعالیٰ کا تخلیقی پہلو ہے، شر اس کا معروضی پہلو ہے۔ مثلا پانی کا ذاتی پہلو خیر ہی خیر ہے، اور معروضی پہلو یہ ہے کہ کبھی اس میں انسان غرق ہو کر مر جاتا ہے، تو یہ پہلو اللہ کا تخلیقی پہلو نہیں ہے، یعنی اللہ نے پانی کو حیات کے لیے بنایا ہے، غرق کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس میں کوئی انسان غرق ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک معروضی پہلو ہے جو پانی کی غرض تخلیق سے مربوط نہیں ہے۔ اس طرح سانپ، بچھو وغیرہ میں موجود زہر کا مثبت پہلو خیر ہے، چنانچہ اس پہلو سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر کسی منفی پہلو سے ضرر پہنچتا ہے تو یہ اس کا معروضی پہلو ہے۔ ثانیاً ارتقاء پذیر طبیعت میں نقائص کا ہونا ایک ضروری امر ہے۔ ارتقاء کے درجات میں سے ہر درجے میں ایک نقص اور ایک کمی لازمی چیز ہے، کیونکہ اگر یہ نقص نہ ہوتا تو مادہ جامد اور ساکن ہوتا، اور یہاں کوئی سبقت، رونق اور تحرک نہ ہوتا، بلکہ ایک جامد، خاموش اور بے رونق، بے معنی نظام ہوتا۔ لہذا کائنات اور ہماری مثال اس راہرو اور اس عمارت کی سی ہے جسے منہدم کیا جا رہا ہو، اور گزرنے والا دیکھ کر یہ اعتراض کرے کہ اس خوبصورت عمارت کو کیوں گرایا جا رہا ہے، جبکہ وہ اس کے ماضی کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ یہ عمارت بہت بسیطہ ہو چکی ہے، ایک دن یہ عمارت خود بخود بھی گر سکتی ہے، اور نہ ہی مستقبل پر اس کی نظر ہے۔ ممکن ہے کہ اس ایک علمی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے منہدم کیا جا رہا ہو۔ صفحہ نمبر 46، اہم نکات۔ اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ لوگوں کو عذر احسان اور کچھ کو عذر انتقام، نعمت اور حکومت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ ہر شے کا حقیقی مالک ہے، اس کے فیض کے بغیر کوئی شے ایک آن بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، مالک الملکی۔ نمبر 3، شر اور آفت مادی اشیاء کی ناقص ذوات کا لازمہ ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ تشریحی کلمات: تولج، واو لام جیم، کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا اور بتدریج نفوذ کر جانا۔ تفسیر آیات۔ پوائنٹ نمبر 1، تولج اللیل، شب و روز کے یکے بعد دیگرے آنے میں اس بات کی ایک بہن دلیل موجود ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک ذی شعور ذات ہے جس نے نہ رات کی تاریکی کو برقرار رکھا اور نہ ہی دن کی روشنی کو ہمیشہ جاری رکھا، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے میں داخل کیا، جس سے اس زمین پر زندگی ممکن ہوئی۔ اگر رات دن کا تبادلہ نہ ہوتا، کرہ زمین پر حیات ممکن نہ ہوتی۔
یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس صفحے پر حوالے جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ نور آیت نمبر 44، سورہ یاسین آیت نمبر 37۔ صفحہ نمبر 47۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے سے مراد اللہ موسموں میں رات کو گھٹا کر دن میں داخل کیا جاتا ہے، کبھی دن کو گھٹا کر رات میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس طرح دن اور رات میں سے کچھ حصے کو تبادل ہوتا ہے اور مختلف موسم وجود میں آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ۔ دن اور رات کے آمد و رفت کا حیات کے ساتھ ایک گہرا رابطہ ہے، چنانچہ اس کے بعد فرمایا کہ وہ بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کرتا ہے، جبکہ سائنسی نقطہ نظر سے بے جان مادے سے جاندار شے پیدا نہیں ہو سکتی۔ حیات کا منبع حیات ہی بن سکتا ہے، لہذا خدا ہی وہ ذات ہے جو بے جان سے جاندار پیدا کر سکتا ہے۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جس میں حیات سے مراد معنوی زندگی لی گئی ہے، یعنی ایمان اور علم، نیز موت سے مراد معنوی موت لی گئی ہے، یعنی کفر و جہل۔ بنا بری اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ اللہ نے بے جان یعنی کافر اور جاہل سے جاندار یعنی مومن اور عالم پیدا کیے، اس طرح جاندار یعنی مومن اور عالم سے بے جان کافر اور جاہل پیدا کیے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے ترزق من تشاء، تو جس کو چاہے رزق دیتا ہے۔ رزق کی تعریف یہ ہے کہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو ضرورت اور احتیاج کی کو پورا کرے، خواہ وہ مال و دولت ہو یا علم و حکمت ہو، جاہ و سلطنت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رزقت ولدن، مجھے بیٹا عنایت فرما۔ بذات خود رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض وانفقوا مما رزقناکم، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے؟ جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اور اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم کر رکھا ہے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ۔ اس آیت میں لوگوں سے کہا کہ ان کو رزق دے دو۔ روایت میں آیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وَمَا عَلَمْنَاهُمْ يَبْسُونَ۔ اس حدیث میں رزقنا کی معنی علمنا سے کیا ہے، بغیر حساب، یعنی بعض میں فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کا مطلب بغیر عوض و استحقاق رزق دینا۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 3، سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ صفحہ نمبر 47۔ کافر و منکر اور مجرم کو بھی رزق دینا ہے، نہ اس کے عوض میں وہ شکر بجا لاتے ہیں اور نہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ بعض اہل تحقیق کے نزدیک بغیر حساب سے یعنی مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں من تشاء کی قید جس کو تو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، نہ سب کو، جبکہ بغیر عوض و استحقاق جو رزق دیتا ہے وہ سب کو دیتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک بغیر حساب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کو اس کے عمل اور صحیح کے مطابق رزق دیتا ہے، مگر بعض کو اس کے عمل اور صحیح کے مطابق محدود نہیں بلکہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حدیث میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرنے سے مراد کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا کرنا ہے۔ اہم نکات: اس کی انسان کی حقیقی زندگی علم اور ایمان سے عبارت ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں، جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر تم ان سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ تتقو واو کافیہ تقیہ، اپنے آپ کو غضن سے بچانا، نقصان سے بچانا۔
تفسیر آیات نمبر 1 لا یتخذوا، اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، یعنی مومنین اور کفار کے درمیان ولایت کا رشتہ نہیں ہوتا۔ ولایت کی تعریف یہ ہے کہ الولایت عقد النصر للموافق فی الدیانہ، ولایت سے مراد باہمی نصرت اور حمایت کا معاہدہ ہے جو ایک دین میں ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی ان کی صلح و جنگ ایک ہو۔ ولایت لغت میں ایسی قربت کو کہتے ہیں جس میں کوئی اور شے حائل نہیں۔ نمبر 1 یہ قربت اگر باہمی حمایت اور نصرت کی خاطر ہے تو یہ ولایت نصرت ہے، اور اگر یہ قربت باہمی کشش کی وجہ سے ہے تو اسے ولایت محبت کہتے ہیں، اور اگر یہ قربت سبب رشتہ داری ہے تو یہ ولایت وراثت ہے۔ اور چوتھی، اور اگر یہ قربت کسی کا حکم کسی پر نافذ ہونے کے بارے میں ہے تو یہ ولایت اطاعت ہے۔ اس آیت میں مطلق ولایت قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر سے نصرت و حمایت کا معاہدہ کرے، اور نہ کافر اور مومن میں وراثت قائم ہو سکتی ہے، نہ کافر کی اطاعت، نہ کافر کی حاکمیت ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر خطرے کے باعث ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا مظاہرہ کرنا پڑے، مثلا محبت اور دوستی کا مظاہرہ کرنا پڑے، تو یہ بات اسباب تقیہ و تحفظ، مال و جان کا تحفظ جائز ہے، ورنہ ولایت کی تمام قسمیں صرف مومنین کے درمیان آپس میں قائم ہیں، حتیٰ کہ عصر رسالت میں یہ ولایت مومنین کے درمیان بھی اس وقت تک قائم نہ ہوتی تھی جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ چنانچہ درج ذیل آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے، ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے انہوں نے اپنے مال سے اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا۔ جن لوگوں نے پناہ دی اور ان مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی ولایت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ نمبر 2 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اس قسم کی ولایت اور باہمی حمایت کو کہ جس سے جنگ و صلح ایک ہو جائے کا عہد مومن اور کفار کے درمیان قائم کرنا منع ہے۔ عموماً اولیاء کا ترجمہ دوستی کیا جاتا ہے، جس کا یہ تاثر ملتا ہے کہ قرآن کفار کے ساتھ ہر قسم کے انسانی تعلقات کو ممنوع قرار دیتا ہے، انسانوں میں نفرت کا درس دیتا ہے، حالانکہ اسلام ان کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 49 پہ جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں، مجموع البیان سورہ انفال آیت نمبر 72۔ صفحہ نمبر 50، اسلام ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا حکم دیتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ حالت میں جنگ میں نہیں ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر امت قرآن کو خود اعتمادی اور استقلال کی تائید فرمائی ہے کہ وہ دشمنوں کو اپنی صفوں میں گھسنے نہ دیں اور ان کی سازشوں سے آگاہ رہیں۔ امت قرآن کا جب یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات کا حقیقی مالک خدا ہے، ہر چیز کے ساتھ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس خدا کی اطاعت گزار امت سے ہٹ کر کسی اور امت کو اپنا حامی بنانا ایمان کے منافی ہے۔ جو ایسا عمل انجام دے یعنی ایسا معاہدہ کرے جس کے تحت وہ کفار کی نصرت کے لیے ایک قوت بن جائے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ دین کا ایسی صورت میں، نہ دین کا تعلق اور نہ عقیدے کا، نہ اللہ کی حاکمیت کا تعلق اور نہ اس کی ربوبیت کا، نہ ہی اس کی معبودیت کا۔ غرض ایسی صورت میں اللہ سے تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حکم عام حالات کے لیے ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 الا ان تتقوا، اس آیت کے دوسرے فقرے میں فرمایا ہے کہ ہاں کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر ایسے طرز عمل کا اظہار کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس آیت سے تقیہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت کی قرأت میں صدر اسلام کے علماء کا اختلاف ہے۔ درج ذیل علماء الا ان تتقوا تقیۃً کی قرأت اختیار کی۔ جابر بن یزید، مجاہد، ضحاک، یعقوب، ابو البراء، قتادہ، ابن عباس، حمید بن قیس، سہل، ابو حیات، قتادہ، یہ 10 قاری ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے
علماء ہیں قاری علماء ہیں جنہوں نے اس طرح سے اس آیت کی تلاوت کی، الا ان تتقوه تقیۃ، استثناء الا ان تتقوا منہم تقاۃ کو بعض مفسرین نے اس لحاظ سے مستثناء منقطع کہا کہ دشمن سے بطور تقیہ دوستی کا اظہار حقیقتاً دوستی نہ ہوگی، لہٰذا یہ استثناء منقطع ہے، جبکہ حقیقتاً یہ استثناء متصل ہے، کیونکہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء مطلق ہے، یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر کفار کو کسی حال میں بھی اپنا دوست نہ بنائے۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، تفسیر قرطبی جلد 4 آیت نمبر صفحہ نمبر 5، بیازوی جلد 1 صفحہ نمبر 200، المنار جلد 3 صفحہ نمبر 280، روح المعانی جلد 3 صفحہ نمبر 121، طبری جلد 6 صفحہ نمبر 1314، البحر المحیط جلد 3 صفحہ نمبر 94۔ اہل ایمان کو صفحہ نمبر 51، اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو کسی حال میں بھی اپنا دوست نہ بنائیں، نہ ظاہراً اور نہ ہی حقیقتاً، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، مگر یہ کہ ان سے بچنے کے لیے ظاہری دوستی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تقیہ کی عمومیت، نمبر 1، تقیہ دشمن سے مصنوعی دوستی کے اظہار کے ذریعے انجام پاتا ہے، اور گاہے مذہب کو چھپا کر تقیہ انجام دیا جاتا ہے۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں، وقت تجوز ایذا یتعلق بابا اظہار الدین، کبھی اظہار دین کے سلسلے میں بھی تقیہ جائز ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 2، آیت کے ظاہری الفاظ کے مطابق کفار کے ساتھ تقیہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر خود مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو تقیہ کر کے اپنی تحفظ ضروری ہے، جیسا کہ امام شافعی کا موقف بھی یہی ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے درمیان بھی تقیہ کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جہاں حفظ جان کے لیے تقیہ کرنا جائز ہے، وہاں حفظ مال کے لیے بھی تقیہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، حرمت مال المسلم کا حرمت دمی، مال مسلم کی حرمت بھی خون مسلم کی حرمت کی طرح ہے۔ علماء احناف نے کہا ہے کہ تقیہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک اجازت ہے، لیکن اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، حسن بصری کہتے ہیں، التقیہ جائزۃ للانسان الی یوم القیامہ، قیامت تک انسان کے لیے تقیہ جائز ہے۔ نمبر 5، امام محمد عبدہ تفسیر المنار میں فرماتے ہیں، جب دفع ضرر کی خاطر کفار سے دوستی جائز ہے تو مومنین کے مفاد کے لیے ایسا کرنا بطریق اولا جائز ہے۔ نمبر 6، حدیث میں آیا ہے، ما وقع بہ المؤمن من عرضہ صدقہ، جس چیز سے مومن اپنی آبرو بچاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ رأس العقل بعد الایمان باللہ مدارہ، اللہ پر ایمان کے بعد عقل کا سرمایہ لوگوں کے ساتھ رواداری ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں، تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 14، بحر الانوار جلد 29 صفحہ نمبر 407، البحر المحیط جلد 3 صفحہ نمبر 95، تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ نمبر 57، تفسیر کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 507، المنار جلد 3 صفحہ نمبر 280، تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحہ نمبر 124، تفسیر مراغی جلد 3 صفحہ نمبر 138، صفحہ نمبر 52۔ مدارت الناس سے صدقہ، لوگوں کے ساتھ رواداری صدقہ ہے۔ مذکورہ بیان سے ان حضرات کی تشریح ہونی چاہیے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ شیعہ امامیہ نے تقیہ کی حدود بہت وسیع کر دی ہیں، جیسا کہ آلوسی اور دریا آبادی کا یہی خیال ہے۔ تدبر قرآن کے مؤلف نے تو یہ کہہ کر الا ان تتقوا منہم کا جملہ فلیس من اللہ فی شیء سے مستثنی ہے، لغت، نظائر قرآن اور سابق و سیاق کی دھجیاں اڑا دی۔ نیز تفسیر بالرائے اور تحریف معنی میں ہمارے معاصرین میں ایک نامناسب مثال قائم کی ہے، کیونکہ تقیہ کی حدود و قیود میں مفسرین اور فقہاء میں اختلاف ہے، لیکن اس آیت میں سے تقیہ کے ثابت ہونے میں تو اصحاب تابعین، تبع تابعین، فقہاء، مفسرین میں سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے دیگر بہت سے مفسرین کی طرح لکھا ہے کہ حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کو کلمہ کفر تک جانے کی رخصت ہے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر نے اپنی آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا تو یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبوراً کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تقیہ مناسب عمل ہے؟ حالت خوف میں اپنی جان اور عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے انسان تنگ نظری دشمن سے بچنے کا نام تقیہ ہے۔ تقیہ نہ صرف یہ کہ مناسب اور معقول روش ہے بلکہ ایک انسانی حق بھی ہے۔ البتہ آر و ننگ ہے اس معاشرے کے لیے جس میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ایک شخص کو فکر و نظر کی آزادی حاصل نہ ہو۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: تحف العقول صفحہ نمبر 42، روضۃ الواعظین جلد 2 صفحہ نمبر 380، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر فقیر الدین رازی، تفسیر بیاضوی، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی، تفسیر المنار، تفسیر فی ظلال القرآن، بیان القرآن، تفسیر مراغی وغیرہ۔ تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 244، سورہ نحل آیت نمبر 106، صفحہ نمبر 53۔ ایک شخص کو فکر اور نظر کی آزادی حاصل نہ ہو اور وہ تقیہ کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسے تنگ نظر معاشرے کی تشکیل کے ذمہ داروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے: ان من شرار الناس من ترکہ الناس اتقاہ فحشی۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جس کی بے حیائی سے بچنے کے لیے لوگ اسے ڈھیل دے رکھیں۔ علماء اور تقیہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے نابلد بہت سے غیر امامی متعصب علماء نے تقیہ پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے مذہب امامیہ پر حملے کیے، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ خود بھی ہر زمانے میں تقیہ کرتے چلے آئے ہیں۔ عباسی خلیفہ معتصم سے پہلے کے علماء تقیہ کے مخالفت میں شدید کسی حد تک معذور ہوں اور تقیہ کے عمل سے دوچار نہ ہوں، لیکن معتصم کے بعد کے علماء کو تو کسی صورت بھی تقیہ کے خلاف بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا، کیونکہ معتصم نے جب خلق قرآن کے مسئلے میں جبر و تشدد سے کام لیا تو قرآن کو غیر مخلوق سمجھنے والے علماء کے پاس تقیہ کے ذریعے جان بچانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ان میں سب سے زیادہ ثابت قدم امام احمد بن حنبل تھے، جنہوں نے بطور تقیہ یہ موقف اختیار کیا: القرآن کلام اللہ لا ازید ولا انقص۔ قرآن بس اللہ کا کلام ہے، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ حدیث میں کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: التقیۃ فی کل شیء یضطر الیہ ابن آدم فقد احلہ اللہ۔ تقیہ ہر اس عمل کے لیے ہے جس پر انسان مجبور ہوتا ہے، اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اصحاب رسول میں سے 2 افراد مسلمہ کذاب کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ مسلمہ نے ایک صحابی سے پوچھا: کیا تو مجھے رسول اللہ تسلیم کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مسلمہ نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے صحابی سے یہی سوال کیا کہ کیا تو صحابی؟ تو صحابی نے 3 بار کہا میں گونگا ہوں۔ مسلمہ نے اس صحابی کو قتل کر دیا۔ یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا: مقتول تو اپنے یقین اور صداقت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن دوسرے نے اللہ کی طرف سے حاصل شدہ اجازت سے فائدہ اٹھایا، بس اس پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: مستدرک الوسائل جلد 12 صفحہ نمبر 78، صحیح بخاری باب یاجوز اغتیاب اہل الفساد، اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 220، المیزان جلد 3 صفحہ نمبر 188۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، جبکہ میں ان کی خدمت میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بئس ابن العشیرتی او اخو العشیرہ، یہ قبیلے کا بدترین فرزند ہے یا بدترین فرد ہے۔ پھر اسے اجازت مل گئی اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی: اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا؟ پھر نرم کلامی بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جس کی بے حیائی سے بچنے کے لیے لوگ اسے ڈھیل دیے رکھیں۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم ایسے لوگوں کے منہ پر تبسم اختیار کرتے ہیں جن پر ہمارے دل لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی عربی ہے: اِنَّا لَنَقْشُرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ قُلُوبُنَا لَتَعَالُ عَنْهُمْ۔
نمبر 4 ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے سے یعنی اپنے غضب سے خوف دلاتا ہے۔ معصیت کاروں کے لیے کسی اور چیز سے خوف لاحق نہیں ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ ان کو خوف ہوگا تو صرف اللہ کے غضب کا خوف ہوگا جس سے بچانے والا خود اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جانا اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے تو کوئی اور کیا بچا سکتا ہے۔ اہم نکات، طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا مسلمانوں کو خود اعتمادی اور استقلال کے ساتھ صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقیہ ایک قرآنی حقیقت ہے جس پر تمام مفسرین اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ تتقوا منہم تقاۃ۔ نمبر 3 تنگ نظر دشمن سے تحفظ کی خاطر تقیہ کرنا ایک قرآنی اسلامی عقلائی اور انسان